آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ ملک آج 13 دسمبر 2001 کو دہشت گردانہ حملے کے دوران پارلیمنٹ کے دفاع میں اپنی جان قربان کرنے والے حفاظتی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیروں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں شہیدوں کو گلہائے عقیدت نذر کیے۔ دفاعی عملے کے سربراہ جنرل انل چوہان نے کہا ہے کہ بھارتی دفاعی افواج تیار اور چست درست رہنے کے لیے بدلتے ہوئے ماحول اور اصلاحات کو اپنانے کی پابند ہیں۔ کیرالہ مقامی بلدیاتی انتخابات میں اپوزیشن یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ اور برسر اقتدار لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ زیادہ تر ضلعوں میں آگے ہے۔ بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے نے ترووننت کارپوریشن میں قابل ذکر سبقت حاصل کر لی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 3 اراکین نے بھارتی درآمدات پر 50% محصولات کے نفاذ کو ممکن بنانے والے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے قومی ایمرجنسی اعلامیے کو پلٹنے کے لیے قرارداد پیش کی ہے۔ اسکواش عالمی کپ کے سیمی فائنل میں آج دوپہر چنئی میں بھارت کا مقابلہ مصر سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک آج ان سیکیورٹی اہلکاروں اور متاثرین کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے جنہوں نے 24 سال پہلے 13 دسمبر 2001 کو دہشت گردانہ حملے کے دوران پارلیمنٹ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء پیوش گوئل، جتیندر سنگھ، کرن رجیجو اور ارجن رام میگھوال نے پارلیمنٹ ہاؤس میں شہیدوں کو گلہائے عقیدت نذر کیے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی، کانگریس کی سینئر رہنما سونیا گاندھی اور پارلیمنٹ کے دیگر ارکان نے بھی شہیدوں کو گلہائے عقیدت نذر کیے۔ دفاعی عملے کے سربراہ جنرل انل چوہان نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی دفاعی افواج بدلتے ہوئے ماحولیات اور نئی اصلاحات کو اپنانے کے لیے عہد بند ہیں تاکہ وہ موجودہ صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ آج حیدرآباد کے قریب ڈنڈیگل کے مقام پر ایئر فورس اکیڈمی میں منعقدہ 216ویں کورس کی کمبائنڈ گریجویشن پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل چوہان نے کہا کہ کارروائیوں کی شدت کم ہو سکتی ہے لیکن آپریشن سندور جاری ہے۔ جنرل چوہان نے فلائٹ کیڈٹس کو ونگز اینڈ بریویٹس بھی پیش کیے اور تربیت کے دوران جنہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی انہیں ایوارڈز دیے گئے۔ بھارتی ساحلی گارڈز کے 8، بھارتی بحریہ کے 6 اور ویتنام کے 2 کیڈٹس سمیت کل 244 تربیت حاصل کرنے والے کیڈٹس نے پریڈ میں حصہ لیا۔ بھارتی فوج 491 نوجوانوں کے افسروں کی شمولیت کے ساتھ آج اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ اتراکھنڈ کے دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی میں نئے افسران کی عظیم الشان پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ انڈین ملٹری اکیڈمی میں نئے افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تاریخی چٹوڑے عمارت میں کے سامنے ہوئی، جہاں 525 کیڈٹس نے انتم پگ کے ساتھ فوج میں کمیشنڈ افسر کے طور پر شمولیت اختیار کر لی۔ ان میں سے 34 کیڈٹس کا تعلق دوستانہ بیرونی ممالک سے ہے جو اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے ملکوں کی مسلح افواج میں شامل ہوں گے۔ بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل اوپیندر دیویدی نے ریویونگ آفیسر کے طور پر پریڈ کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر نوجوان کیڈٹس نے غیر معمولی ڈسپلن، جذبے اور فوجی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا۔ تربیت کے دوران مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے نشکل دویدی کو سوارڈ آف آنر سے نوازا گیا۔ آفیسر کیڈٹ نشکل دویدی نے آرڈر آف میرٹ میں بھی پہلا مقام حاصل کیا اور سونے کا تمغہ جیتا۔ وہیں بادل یادو دوسرے اور کمل جیت سنگھ تیسرے نمبر پر رہے، جنہیں کانسے کے تمغے سے نوازا گیا۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی شاہ عبداللہ دوئم بن الحسین کی دعوت پر 15 سے 16 دسمبر تک اردن کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بھارت اور اردن نے ہر قسم کی انتہا پسندی، دہشت گردی اور بنیاد پرستی کے خلاف مستقل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر لیا ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی کے شکار رہے ہیں اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف اجتماعی کارروائی اور اسے بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سال 2018 میں شاہ عبداللہ دوئم کے بھارت دورے کے دوران جب اردن ISIS کے خلاف لڑائی میں پیش تھا، وزیر اعظم مودی اور اردن کے شاہ نے نئی دلی کے وگیان بھون میں اسلامی وراثت، افہام و تفہیم اور اعتدال کے فروغ کے موضوع پر ایک بڑی کانفرنس سے مشترکہ طور پر خطاب کیا تھا۔ اس کانفرنس میں اسلام کی اصل روح اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کو یکسر طور پر مسترد کیے جانے کی ضرورت پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ عمان سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔ کیرلا مقامی بلدیاتی انتخابات میں اپوزیشن یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ اور برسر اقتدار لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ زیادہ تر ضلعوں میں آگے ہے۔ بی جے پی کی قیادت والے NDA نے ترووننت کارپوریشن میں قابل ذکر سبقت حاصل کر لی ہے۔ انتخابی نتائج LDF اور UDF کے درمیان کانٹے کی ٹکر کی نشاندہی کر رہے ہیں، جبکہ NDA نے بھی کچھ علاقوں میں اپنی مضبوط موجودگی درج کرائی ہے۔ 6 شہروں کی کارپوریشنوں میں برسر اقتدار LDF کوزی کوڈ کو چھوڑ کر سبھی کارپوریشنوں میں پیچھے ہے۔ NDA ترووننت پورم میں آگے ہے، جو سیاسی صورتحال میں بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ تازہ خبر کے مطابق 36 میونسپلٹیز میں سے 14 میں UDF آگے ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی 3 ارکان نے ایک قرارداد پیش کی ہے تاکہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی قومی ایمرجنسی کے اعلان کو بدلا جا سکے، جس کے تحت بھارت سے کی جانے والی درآمدات پر 50% محصولات عائد کیے گئے ہیں۔ قرارداد میں ان اقدامات کو غیر قانونی اور امریکی ورکروں، صارفین اور دو طرفہ تعلقات کے لیے نقصان دہ بتایا گیا ہے۔ قانون ساز ڈیبورا روس، مارک ویسے اور راجا کرشنا مورتی نے کہا ہے کہ اگست میں ہنگامی اختیارات کے تحت عائد کیے گئے محصولات غیر قانونی ہیں اور اس سے امریکہ اور بھارت کے تعلقات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ساتھ ہی امریکی صارفین کے لیے لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس قرارداد کا مقصد اضافی 25% ثانوی محصولات کو منسوخ کرنا ہے، جو 27 اگست کو بھارتی اشیاء پر عائد کیے گئے تھے۔ بھارت نے ڈی ہائیڈریشن کی بیماری میں مبتلا مریضوں کے علاج میں مدد کے لیے پیرو کو 2,05,000 سیلائن بوٹلز بطور مدد فراہم کی ہیں اور اپنے ایک قابل بھروسہ شراکت دار کے طور پر یقین دہانی کرائی ہے۔ انسانی بنیاد پر کی گئی اس مدد میں پیرو میں بھارتی سفیر وشواس سبکال نے پیرو کے وزیر صحت کو کل 32 ٹن کی مدد فراہم کی ہے۔ پیرو کے افسران نے بھارت کی جانب سے اس بروقت مدد کے لیے بھارت کی ستائش کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس مدد سے عالم جنوب کے شراکت داروں کے ساتھ بھارت کی یکجہتی کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ بھارت اور ملیشیا کے درمیان راجستھان کے مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں مشترکہ فوجی مشقیں ہریماؤ شکتی 2025 جاری ہیں۔ یہ مشقیں 18 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ بھارتی فوج کے مطابق دونوں ملکوں کے فوجی کارروائی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے جامع مشترکہ تربیتی مشقیں کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے آج چھتیس گڑھ میں بستر اولمپکس کی اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ تقریب آج دوپہر بستر کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جگدل پور میں منعقد ہوگی۔ آج سہ پہر چنئی میں بھارت اسکواش عالمی کپ کے سیمی فائنلز میں دفاعی چیمپئن مصر کے ساتھ کھیلے گا، جبکہ دوسرے سیمی فائنلز میں ہانگ کانگ کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ بھارت جنوبی افریقہ کو کوارٹر فائنلز میں 3-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچا ہے، جبکہ مصر نے آسٹریلیا کو 3-0 سے ہرا کر سیمی فائنلز میں جگہ بنائی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ ملک آج 13 دسمبر 2001 کو دہشت گردانہ حملے کے دوران پارلیمنٹ کے دفاع میں اپنی جان قربان کرنے والے حفاظتی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔
نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیروں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں شہیدوں کو گلہائے عقیدت نذر کیے۔ دفاعی عملے کے سربراہ جنرل انل چوہان نے کہا ہے کہ بھارتی دفاعی افواج تیار اور چست درست رہنے کے لیے بدلتے ہوئے ماحول اور اصلاحات کو اپنانے کی پابند ہیں۔ کیرالہ مقامی بلدیاتی انتخابات میں اپوزیشن یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ اور برسری اقتدار لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ زیادہ تر ضلعوں میں آگے ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔